عوام میں خوش آمدید. میں ہوں مرتضیٰ سولنگی. پاکستان کی جمہوریت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کی آبادی کا تقریباً آدھا دو حوالوں سے اپنی نمائندگی سے محروم ہے. جو خواتین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے ووٹ دینے سے محروم رکھا جاتا ہے. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ جو ابھی سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے کئی علاقوں میں جو خواتین ووٹ دینے کی اہل ہیں وہ رجسٹرڈ ووٹرز نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ عورتیں کہاں گئیں. اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں عصمت شاہ جہان، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں عوامی ورکرز پارٹی کی، اور انتخابات سے ہی متعلق ایک اہم غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یا فافن، ان کے نمائندے مدثر رضوی، اور انسانی حقوق کے لیے ایک کافی توانا اور بھرپور آواز فرزانہ باری، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک ہیں. اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر بات کریں، ہمارے رپورٹر شاکر عباسی کی ایک مختصر رپورٹ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کی عورتیں کئی علاقوں میں اپنی آبادی کے تناسب سے آدھے سے بھی زیادہ کم رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. جو رجسٹرڈ ہیں انہیں ملک کے کئی علاقوں میں رسم و رواج کے نام سے وہی جماعتیں ووٹ دینے سے محروم کرتی ہیں جو جمہوریت کی علمبردار ہیں. 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی 49% آبادی کا حصہ خواتین پر مشتمل ہے، جبکہ مرد اور خواتین ووٹرز کے درمیان فرق 1 کروڑ 21 لاکھ سے زائد کا ہے. آنے والے عام انتخابات میں صنفی فرق کو ختم کرنا الیکشن کمیشن کے لیے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. صنفی فرق کو ختم کرنے کے لیے پہلے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مدد مانگی. 23 جنوری کو چیف الیکشن کمشنر نے 16 پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو خط لکھا. اس میں کہا گیا کہ صنفی فرق کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کی جائے، لیکن سیاسی جماعتوں نے بھی سرد مہری کا مظاہرہ کیا. 16 میں سے صرف 2 سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی نے اس خط کا جواب دیا. سیاسی جماعتوں سے مایوس ہونے کے بعد اب الیکشن کمیشن نے مرد اور خواتین ووٹرز کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے نادرا سے مدد مانگ لی ہے. اس پر نادرا کی جانب سے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے. ملک میں 26,000 سینسس بلاک اور 100 تحصیلیں ایسی ہیں جہاں پر خواتین ووٹرز کی تعداد 40% سے بھی کم ہے. الیکشن کمیشن نے اپنا ابتدائی پلان نادرا کو دیا ہے. اس کے تحت پائلٹ پروجیکٹ میں نادرا 4 صوبوں میں ابتدائی طور پر ایک ضلع چنے گا اور اپنی موبائل ٹیمیں وہاں بھیج کر خواتین کے شناختی کارڈ بنانے کے حوالے سے اقدامات کرے گا. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ 50 لاکھ سے زائد خواتین ایسی ہیں جن کے سرے سے شناختی کارڈ ہی نہیں بنے ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن نے نادرا سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی درخواست کی ہے. خواتین ووٹرز کو رجسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کا رسم و رواج کے ہاتھوں ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہونے کا خاتمہ بھی الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. پروگرام عوام کے لیے شاکر عباسی، کیپٹل ٹی وی، اسلام آباد. مدثر رضوی صاحب، آپ نے یہ رپورٹ بھی دیکھی اور ان امور پر آپ کی کافی نظر بھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہماری خواتین کہاں چلی گئیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک لنگرنگ مسئلہ ہے اور الیکشن کمیشن نے اب آ کے اس فیگر کو اکنالج کیا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ 17 لاکھ عورتیں اس ملک میں شاید رجسٹرڈ نہیں ہیں اور جو ووٹ ڈالنے کے لیے ایلیجبلٹی جن کی 18 سال سے اوپر ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. لیکن یہ مسئلہ 2013 میں بھی تھا اور 2008 میں بھی تھا. اگر ہم ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھیں تو ہماری ووٹر رجسٹریشن عورتوں کی بتدریج کم ہوتی گئی. 1977 میں ہمارے پاس تقریباً 88 عورتیں فار ایوری 100 مین رجسٹرڈ ووٹر تھیں. یہ پروپورشن کم ہو کے 88 میں 86 عورتوں پر آ گئی اور 2013 کے الیکشن میں یہ 77 عورتیں پر 100 مین پر جینڈر ریشو آ گئی، جو کہ ابھی بھی تقریباً 77 کے قریب ہی ہے. اور یہ لنگرنگ ایک مسئلہ ہے اور الیکشن کمیشن نے اب کچھ نادرا کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا ہے، نادرا کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان عورتوں کو شناختی کارڈ رجسٹر ان کا ہو، کیونکہ اب وہ لیگل پریکویزٹ ہے ووٹر رجسٹر کرنے کا. اور یہ کوئی رورل فنومینا پاکستان میں نہیں ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ شاید رورل ایریاز میں یہ عورتیں ہوں گی. اس وقت سب سے بڑی انڈر رجسٹریشن آپ کو سن کے اس بات پہ حیرت ہوگی کہ کراچی میں ہے. 1 ملین عورتیں مردوں کی نسبت کم رجسٹرڈ کراچی میں ہیں. کراچی کی 6 ڈسٹرکٹس میں 1 ملین سے زیادہ عورتیں ہیں جو ڈیفیسٹ ہے کراچی میں سے. یعنی 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ عورتیں، 1 کروڑ 17 لاکھ میں 10 لاکھ عورتیں کراچی میں ہیں. 8,84,000 عورتوں کا ڈیفیسٹ صرف لاہور ڈسٹرکٹ میں ہے. تو یہ اربن فنومینا بھی ہے اور جو لارجسٹ پاکٹس آف انڈر رجسٹریشن ہے وہ ہمیں بڑے شہروں اور لارجلی اربن ڈسٹرکٹ فیصل آباد، رحیم یار خان، لاہور،
تو اٹ از ناٹ اے رورل فنومینا. یہ شہروں میں بھی انڈر رجسٹریشن بہت ہی ایکیوٹ ہے اور جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن کے پاس تقریباً 1 سال ہے. اگر الیکشن اپنے وقت پہ اگست 2018 میں ہوتے ہیں تو تقریباً 1 سال ہے اس ڈیفیسٹ کو برج کرنے کے لیے. لیکن یہ یقیناً الیکشن کمیشن شناختی کارڈ ایشو کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے, نادرا کا کام ہے, اور نادرا جب تک آپریشنلائز نہیں کرے گا اپنی تمام ریسورسز کو تو یہ شاید ٹاسک میٹ کرنا مشکل ہو. عصمت شاہ جان, یہ بتائیے کہ اب جو بات مدثر رضوی کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی دیہات میں عورتوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے, انہوں نے شہروں کی بات کی. دوسری جو زیادہ خوفناک بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے, لیکن آپ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں ترقی معکوس, کہ الٹا سفر جو ہے پاکستان کی عورتوں کے حوالے سے ہے. تو یہ کیوں ہے؟ دیکھیں, نارملی جب پاکستان میں عورت کے سوال پہ تجزیہ ہوتا ہے تو وہ ضیاء الحق کے دور سے لوگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے ہم ایک ترقی پسند سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان معاملات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ ہم عورت کا سوال کو پولیٹیکلی اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں. تو پاکستان بننے کے بعد سے چھوٹی موٹی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور سرمایہ داری نظام کی تھوڑی بہت چیزوں سے تبدیلیاں آئیں, تعلیم آئی, کوئی عورتوں کو گھریلو سامان یہ چیزیں ملی, لیکن عمومی طور پہ عورت کی صورتحال نہیں بدلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے بنیادی طور پہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ رسمی طور پہ تو کچھ چیزیں کی ضمانت دیتا ہے کہ ہاں عورت اور مرد کے درمیان صنفی فرق نہیں ہوگا, لیکن وہی آئین اس فرق کے خاتمے کی کوئی ضمانت نہیں دیتا ہے. آئین کے اندر, قانون کے اندر, نظام کے اندر ایسے اقدامات شامل نہیں ہیں جو کہ عورت کی جمہوری حقوق کو گارنٹی کر سکے, باقی تو چھوڑیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ پچھلے 30 سال کے دوران جو ہوا, جس طرح قدامت پرستی کو ریاست نے خود ہوا دی, جس طرح سے عوامی مسائل کو جنگوں پر خرچایا گیا, اسکول نہیں بنائے گئے, لوگوں کے شناختی کارڈ رجسٹر نہیں کیے گئے, انتخابات بھی نہیں کیے گئے, کیونکہ ہر انتخاب میں شناختی کارڈ بھی بنتے ہیں اور ووٹ بھی بنتے ہیں. تو جتنی دفعہ انتخابات ہوں گے اتنی ہی رفتار سے لوگوں کے حقوق بھی کے لیے بھی, لوگوں کی جو رسمی چیزیں ہیں اس کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو پاکستان میں عمومی طور پہ جمہوری حقوق کا جو سوال ہے وہی خطرے میں رہا ہے, اور ظاہر ہے اسی کے ساتھ عورت کا سوال جڑا ہوا ہے. تو پاکستان کے پورا جو ریاستی نظام ہے, جو پاکستان کا پورا سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہے, اس کے اندر بھی عورت کے مطلب وہ مرد کی بالادستی پر بھی مبنی ہے, وہ جنگ پرستی پر بھی مبنی ہے, وہ عوامی وسائل کو عوام کے لیے نہ خرچانا, غیر پیداواری خرچے کا نظام کا ہونا, اس پہ بھی مبنی ہے. تو پورے کا پورا جو نظام ہے وہ مرد کی بالادستی پر مبنی ہے. اس لیے بھلے وہ اسکول ہو, بھلے وہ ووٹ ہو, بھلے وہ شناختی کارڈ ہو, عورت کے حقوق تو میں نہیں کہوں گی, میں برابری کا ٹرم استعمال کروں گی کہ اس کو صنفی برابری کی رفتار وہ نہیں رہی جتنی آس پاس کے ممالک میں رہی یا دنیا میں رہی. پاکستان اس وقت دنیا میں خطرناک ترین ممالک کی لسٹوں میں, عورت کے لیے خطرناک ترین ممالک کی لسٹوں میں شامل ہے. تو آپ مجھے بتائیں, مثلا یہ جن اعداد و شمار, یہ کیس جہاں سے نکلا ہے وہ کیس بنیادی طور پہ سرفیس ہوا 2013 کا انتخابات کا, جس میں 17 کنسٹیٹوئنسیز کا جب رزلٹ آیا جس میں 1% سے کم ٹرن آؤٹ تھا, وہاں سے یہ پبلک ایشو بنا. لیکن اس میں زیادہ تر پشتونخوا میں تھے. مثلا دیر میں انتخابات میں تو خیر ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا گیا, کرم میں بھی یہی ہوا, باقی پختونخوا کے اضلاع میں فٹ اور پختونخوا سے یہ کیس پبلک ڈسکشن میں آیا. تو 30 سال سے, یہ تو پہلے کی بات ہے جس طرح فاٹا کو رکھا گیا, وہاں پر مطلب پوری کی پوری قوم محکوم ہے, پورا کا پورا علاقہ محکوم ہے, تو کس طرح وہاں پر جو ہے عورت ووٹ ڈالے گی. اس لیے پاکستان میں جمہوری حقوق جو ہے سب سے پہلے تو انتخابی نظام, جمہوری حقوق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کا سوال جو ہے اس پہ الگ سے بات نہیں ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. اور ہم موجودہ حکومت نے جو 10%
ایک بل الیکشن 2017 میں یہ پروویژن ڈالی ہے کہ 10% جہاں پر لوگوں کا ضروری ووٹ نہیں ہوگا تو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہوں گے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو بڑھانا چاہیے, کیونکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کو مذہبی پارٹیاں مخالفت کر رہی ہیں, اس لیے ہم جیسے لوگ جو پارٹیاں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی صنفی برابری کا ایجنڈا سیاسی طور پہ پش کریں, تو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, بڑا لارجر پولیٹیکل ایشو ہے, ایک جمہوری سلسلے کے لیے بات چیت چلتی رہے گی, لیکن یہ جتنے بھی انہوں نے پروپوزلز بنائے ہیں, الیکشن کمیشن نے بنائے ہیں کہ بھئی فوری بنیادوں پر NIC کی رجسٹریشن ہو, ووٹر رجسٹریشن ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ 2018 کے انتخابات سے پہلے حکومت ایکٹ کرے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جمہوری حقوق کا یہاں پر اس نے کام کرنا ہے اور اس کا ایجنڈا اس نے پرسو کرنا ہے, تو ثابت کرے وہ. فرزانہ باری صاحبہ, یہ تو بہت ہی ایک پریشان کن صورتحال ہے جو اعداد و شمار مدثر رضوی نے بتائے. یہ ایسے ملک کی بات ہے جہاں پر عورتوں نے جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے, سماجی زندگی ہو, سیاسی زندگی ہو, اسپورٹس ہو, کلچر ہو, جہاں کہیں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنی جو اعلیٰ قیادت کا ایک مظاہرہ کیا ہے, چاہے وہ محترمہ فاطمہ جناح ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, اور اس کے علاوہ بھی بیش کئی مثالیں موجود ہیں. تو اس ملک میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, جو سیاسی کلچر ہے, جی آزاد میڈیا ہے, اس سب کے باوجود یہ خوفناک جو حقائق ہیں یہ کیوں ہیں؟ دیکھیں, جس طرح ابھی عصمت نے بات کی کہ بنیادی طور پہ تو یہ جو خاص طور پہ صنفی نابرابری کے یہ جو سارا سوال ہے, اس کا تعلق ایک تو صنفی نابرابری جو ہمارے سماج میں ہے اس سے جڑا ہوا سوال ہے, اور دوسرا جس قسم کی جمہوریت پاکستان کے اندر ہے. گو کہ میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اب انکریزنگلی عورتوں کو ایک کانسٹیٹوئنسی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بالکل ہی سمجھا جاتا کہ جمہوری پروسیس کے اندر, ووٹنگ پروسیس میں عورتیں, جہاں مرد ووٹ ڈالے گا وہاں عورتیں ووٹ ڈالیں گی. اور بھٹو کے ٹائم پہ یہ لوگوں کو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ جب خواتین نے اپنی مرضی سے جا کے ووٹ ڈالا, اور بھٹو کے ساتھ ظاہر ہے اس دور میں کافی عورتوں کی جو سپورٹ تھی. ایک چینج تو پاکستان میں یہ ضرور ہے کہ سیاسی جماعتیں عورتوں کو اب ایک کانسٹیٹوئنسی کے طور پہ دیکھ رہی ہیں, اور وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے جا کے انڈیپینڈنٹلی بھی ووٹ ڈالنا ہے. مگر یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے اندر ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو ڈس فنکشنلٹی آف اسٹیٹ ہے کہ بے شک جو آپ کا نادرا ہے, یا اس وقت الیکشن کمیشن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور نادرا الیکشن کمیشن اگر چاہیں تو سیاسی جماعتوں کی مدد سے اس گیپ کو فوری طور پہ فل کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ڈویبل ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے آپ کو واضح طور پہ وہ کانسٹیٹوئنسی آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں جہاں پہ جنڈر گیپ ہے. نادرا اگر اپنی موبائل ٹیم کے ساتھ جائے اور آپ کی جو لوکل MNA اور آپ کی جو بلدیاتی اداروں کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو فوری طور پہ یہ جو جنڈر گیپ ہے اس کو برج کیا جا سکتا ہے. لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ اوور آل جو ایک بیڈ گورننس ہے, ہم اپنے اداروں کے اندر وہ ایفیشنسی ایک دم سے نہیں لا سکتے, اس کے باوجود کہ پرابلم جو ہے وہ ڈائگنوز بھی ہو چکا ہے اور اس کی ریکگنیشن بھی اداروں نے کی ہے. تو ایک تو یہ ہمارے سامنے ایک بڑا ایشو ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے جو انہوں نے الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے کیے, میرا خیال ہے اس میں بھی ہمارے پرابلمز یہ ہیں جو عصمت نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں 10% عورتوں کے ووٹ نہیں ہوں گے جس کانسٹیٹوئنسی میں, اس کانسٹیٹوئنسی کا رزلٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. آئی تھنک یہ بھی اس میں بھی انہوں نے ایک لکونہ چھوڑا ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک کانسٹیٹوئنسی میں بہت سارے پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کئی پولنگ اسٹیشنز ہیں, یعنی کہ پچھلے جو تھا اس میں 565 پولنگ, ایون اسلام آباد میں جہاں پہ ووٹ نہیں پڑا ہے. اب یہ ہوگا کہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں مثال کے طور پہ 10% وہ بتا دیں گے کہ ووٹ پڑا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی 50 پولنگ اسٹیشنز میں ایک بھی ووٹ نہ پڑے. چکوال کے بائی الیکشن میں 12 پولنگ اسٹیشنز پہ عورتوں نے ووٹ نہیں دیا. تو یعنی کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہوتی بھی ہیں ان کے اندر بھی جو ہے لکوناز رکھے جاتے ہیں, کیونکہ کوئی
कोई मॉनिटरिंग, कोई देखने वाला नहीं है। इसके स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी भी बुनियादी तौर पे जो जमहूरियत में वो जाती हैं, वो समझती हैं कि मर्दों का ये निज़ाम है, मर्दों के थ्रू उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है। कभी आप देखेंगे कि उन्होंने औरतों को डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अप्रोच नहीं करती हैं। वैसे तो खैर मर्दों को भी नहीं करती हैं, आपको पता है, वो लोकल वडेरे को करेंगी या लोकल सरदार को करेंगी, और उसके थ्रू अभी भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप वोटिंग बिहेवियर देखें तो वो लोग अभी भी ब्लॉक में वोट डालते हैं। जो 1% देखें, लिबरल डेमोक्रेसी में जो 1 पर्सन 1 वोट का जो फिनोमेना है वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं है ना, क्योंकि आपकी ना तो औरत आज़ाद है और ना गरीब इलाकों के अंदर आपका मेल वोटर जो है वो आज़ाद है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट हमारे यहाँ अभी भी ब्लॉक वोट जो है वो पड़ रहा है। तो सियासी जमातों की तो कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है, गो कि अब मैं ये समझती हूँ कि ये रियलाइजेशन ज़रूर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कि अगर वो विमेन वोटर्स को इग्नोर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उनकी जो है उनके रिज़ल्ट्स पे आएगा। मैं ज़ाती तौर पे थोड़ी सी अपसेट होती हूँ कि जो भी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी में जो NGOs या वैसे तो सियासी जमातों का ये बुनियादी किरदार है, लेकिन जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस ख़ास तौर पे जो कोटा सीट्स पे पार्लियामेंट में बैठी थी, मैं समझती हूँ उनसे भी हमारी तवक्को थी कि वो इस इशू के ऊपर ना सिर्फ इसको उठाती बल्कि ये इंश्योर करती कि ये जो अदारे हैं ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन और नादरा और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को मिला कि इस गैप को रिड्यूस किया जाता, बजाय रिड्यूस होने के वो इसलिए बढ़ गया कि आबादी के अंदर 18 साल की उम्र में वोटर की तादाद औरतों में भी तो बढ़ रही है ना। तो उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि 2013 के अंदर जो जेंडर गैप था वोटर्स रजिस्ट्रेशन में, अब वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हम एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू दोबारा जारी रखते हैं। अवाम में एक बार फिर खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में कि किस तरीके से उनको हक़ राय दही से महरूम किया जा रहा है। उसके कुछ हक़ाइक़ वक्फे से पहले हमने उन पर बात की। अब मुदस्सिर रिज़वी साहब, बात यह है कि जो मसाइल हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, उन पर तो हमने बात कर ली है और कुछ वजूहात भी समझ में आ गई, समाजी और सियासी और तबकाती। लेकिन अब ये तब्दील कैसे होगा? अभी हमारे पास साल भर रहता है अगले इंतखाबात से पहले। इलेक्शन कमीशन के पास, नादरा के पास और रियासत पाकिस्तान के पास, सियासी जमातों के पास, सिविल सोसाइटी के पास, मीडिया के पास क्या रास्ते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये जो चैलेंज है उसको किसी हद तक हम पूरा कर सकते हैं? देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हो गई हैं। एक तो एक हाईएस्ट लेवल पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा जो इलेक्शन का ज़िम्मेदार है उसकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट का आना एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि 1 करोड़ से ज़्यादा औरतें पाकिस्तान में एलिजिबल वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं हैं। और दूसरा ये, अब जो एक हम टर्म यूज़ करते थे मिसिंग वुमेन, ये मिसिंग भी नहीं है। अब हमें ये पता है कि पाकिस्तान के किस मोहल्ले और किस विलेज में पोटेंशली कितनी अनरजिस्टर्ड वुमेन है। तो इन औरतों को नंबर भी इस्टेब्लिश हो गया है और ये भी पता है कि कहाँ पर हैं। अब ये काम एसेंशली एग्जीक्यूटिव का है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। हम इसको एज एन इलेक्टोरल इमरजेंसी कैटेगराइज करते हैं, इसे इमरजेंसी बुनियादों पर ही हल करने की ज़रूरत है। अगर नादरा और एग्जीक्यूटिव, जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट भी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 220 के तहत, इलेक्शन कमीशन सॉलिसिट कर सकता है एग्जीक्यूटिव की असिस्टेंस को अपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हो। इलेक्टोरल रोल्स एक जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। अगर इलेक्शन कमीशन सॉलिसिट करता है तो ये एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है कि अपने पूरे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करके, अगर पूरे 1.25 करोड़ औरतों को नहीं रजिस्टर्ड करती, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमल लेवल पे उनको रजिस्टर किया जाए। और वो जो डेटा रजिस्ट्रेशन का है CNIC की, वो ऑटोमेटिकली फिल फॉर इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र किया जाए ताकि उन औरतों को रजिस्टर किया जा सके उनके मुस्तकिल या आर्जी पतों पर। और ये अचीवेबल है। अगर पूरी तरह से इसको अचीव नहीं किया जा सकता, सब्सटेंशियल 80-90% को अचीव किया जा सकता है, क्योंकि नादरा हैज़ डिलीवर्ड अर्लियर एज वेल। हमने 2011, 12, 13 में नादरा की परफॉर्मेंस को देखा है और हमने ये भी देखा है कि 55 मिलियन शनाख्ती कार्ड से ले जाके उन्होंने 86 मिलियन रजिस्ट्रेशन ले गए थे। यानी 2-3 साल में उन्होंने तकरीबन
30 ملین سے زیادہ لوگوں کو رجسٹر کیا تھا. نادرا کی کیپیسٹی بھی موجود ہے, نادرا کے پاس تقریباً لاکھ شناختی کارڈ پروسیس کرنے کی کیپیسٹی ہے, ان کا انفراسٹرکچر ہے. اب ان کو اپنے ریسورسز کو موبلائز, اگر نادرا 2010, 11, 12 میں اپنے ریسورس کو موبلائز کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اپنے ریسورسز کو اب بھی موبلائز کر کے ان عورتوں تک پہنچ سکتا ہے. اب پہنچنا بھی مسئلہ نہیں ہے, ایک پورا ڈیٹا سیٹ موجود ہے, ایک پوری اسٹڈی موجود ہے, اور فافن نے اس پہ خاصا کام بھی کیا ہے پچھلے 2 سال میں کہ ہم یہاں تک بتا سکتے ہیں کہ کس سینسس بلاک میں کتنی عورتیں رجسٹرڈ ہیں, تو ان کو رجسٹر کیا جا سکتا ہے. لیکن ایگزیکٹو کی بھرپور اسسٹنس کی ضرورت ہے, اور جن سٹیک ہولڈرز کا آپ نے نام لیا, جب تک پولیٹیکل بائن اس سارے کام کی نہیں ہوگی, لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز ہر محلے میں موجود ہیں, سیاسی جماعتیں ان سارے ریسورسز کو امپلائی کریں, کیونکہ ایونچولی تو یہ سیاسی جماعتوں کی ووٹرز ہیں نا, کسی ایک یا دوسری سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گی, تو وہ ایک بھرپور, جب تک ایمرجنسی کی طرح اس سچویشن کو نہیں ٹریٹ کیا جائے گا اور سارا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اپنا کنٹریبیوشن نہیں ڈالیں گے, سیاسی جماعتیں, سول سوسائٹی. لیکن لارجلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایگزیکٹو کتنی اپنے ریسورسز امپلائی کرنے کے لیے تیار ہے اس ایمرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے. فرزانہ باری صاحبہ, ایک انتخابی طور پر ایک ہنگامی حالت اس کا ذکر کیا مدثر رضوی نے. اب اس کو ممکن بنانے کے لیے کس میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں سب اس میں ویسے تو یہ ہے کہ تمام جو اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں, آئی تھنک سب کو اکٹھے مل کے اس میں کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ جو 2 ادارے جس طرح مدثر نے کہا کہ جہاں پہ رول بنتا ہے الیکشن کمیشن اور نادرا کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ادارے کام اس طرح سے نہیں کرتے. اب اس کے پیچھے جب تک عوامی ایک دباؤ نہیں آئے گا, اور وہ دباؤ آئے گا سیاسی جماعتوں کو ہمیں متحرک کرنا ہوگا, سول سوسائٹی کو ہمیں اس میں موبلائز کرنا ہوگا, خاص طور پہ ویمن پارلیمنٹیرینز, لوکل گورنمنٹ. اب یہ اگر دھکا لگائیں الیکشن کمیشن اور نادرا کو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان ایفیشنسی, کیونکہ یہاں پہ کہیں بھی بنیادی طور پہ, کیونکہ ہم عورت کو ایک بنیادی طور پہ ایک شہری سمجھ ہی نہیں رہے, یا ہم اس کو ایٹ بیسٹ دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں. وہ جمہوری عمل کے اندر اس کی شراکت کو ایک ہم نفسیاتی طور پہ, اجتماعی طور پہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, کیونکہ سیاست تو عورتوں کا کام نہیں ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو کہ آپ کو ہم نے ایک طرح سے دھکا لگا کے, اگر ہم نے اپنے اداروں میں کم از کم ہم وہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنا دیں, پھر بھی مجھے پتا ہے کہ یہ ساری عورتیں ووٹ کے لیے باہر نہیں نکلیں گی. آپ کو پتہ ہے جو موبلٹی کے ریسٹرکشنز, اور ابھی تک بہت ساری ایسی کانسٹیٹوئنسی ہیں جہاں عورتوں کو نہیں نکلنے دیا جاتا, اور ہم مسلسل کرتے ہیں, ہر الیکشن میں ہمیں ایسی بہت ساری کانسٹیٹوئنسی ملتی ہیں جہاں نہیں نکلنے دیا جاتا. مگر یہ ہے کہ کم از کم ہم وہ جو ایک بیسک منیمم فنڈامنٹلز جو ہیں عورت کا رائٹ کے ووٹر رجسٹریشن کا, وہ تو ہم انشور کریں. اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم تمام لوگ مل کر اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, اور وقت بہت میرا خیال ہے ویسے ہم نے کافی کم رہ گیا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں مدثر تو شاید ہمیں 2-3 مہینے پہلے تو وہ بند کر دیتے ہیں, آپ رجسٹر نہیں, تو ہمارے پاس فیکچولی کتنے مہینے ہیں, 6-7 مہینے کا ٹائم, اگلے مئی تک ہمیں بس 12 مہینے بن جاتے ہیں, مئی تک 12 مہینے. تو اس میں اگر ہم زور لگائیں تو جس طرح مدثر نے کہا یہ ڈویبل ہے, لیکن اس جب تک تمام جو یہ سٹیک ہولڈر جس کی ہم نے بات کی ہے ان کو ہم موبلائز نہیں کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں جنہوں نے جا کے رجسٹر کرنا ہے وہ ان میں اس طرح کی ہل جل نہیں ہوگی. وہ ایک ہمارے یہاں ایک انہیرنٹ ان ایفیشنسی ہے جو ہمارے ریاستی اداروں میں ہے, تو پھر ہم اسی طرح بیٹھے رہ جائیں گے. تو یہ عوامی دباؤ کی ضرورت ہے جو کہ ہم سب کو کرنا پڑے گا. عصمت, ابھی گھنٹی باندھنے کی بات ہو رہی ہے کہ میڈیا بھی حرکت میں آئے گا, خواتین پارلیمنٹیرین بھی حرکت میں آئیں گی, سیاسی جماعتیں بھی حرکت میں آئیں گی, سول سوسائٹی میں بھی آئیں گی. یہ سب مل کے ایک انیبلنگ انوائرنمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ بنائیں گی. لیکن ان سب کو ہلائے گا جلائے گا کون, کہاں سے یہ شروع ہوگا؟ دیکھیں ابھی جو ڈاکٹر فرزانہ باری نے بات کی اور انہوں نے بھی کچھ تجاویز رکھی, ظاہر ہے کہ اس سب کو چیمپئن کرنے کے لیے میں مانتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مینیجریل لیول کی سلوشنز ہیں, اس کو بھی کرنے کے لیے اس سماج اور ریاست میں کوئی چیمپئن نہیں ہے اس وقت. یا زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ کی آپ صف بندی دیکھ لیں, تمام قدامت پرست پارٹیوں پر وہ مشتمل ہیں. وہ نہ طبقاتی سوال اٹھاتی ہیں, نہ وہ جمہوری حقوق کا سوال اٹھاتی ہیں, نہ وہ عورت کا سوال اٹھاتی ہیں. پارلیمان سے باہر جو ترقی پسند قوتیں ہیں جو یہ سوال اٹھاتی ہیں وہ اس وقت اپنی جان بچانے کے مسئلے سے دوچار ہیں.
جہاں بھی ترقی پسند کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کی لنچنگ آپ کریں، اس کو جیلوں میں بھر دیں، ان کو یہاں ملک سے بھاگنا پڑے. تو یہ ریاست سپیس ہی نہیں دے رہی ہے. نہ یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یہی ذمہ دار ہیں خود اس کی، ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا. اس ملک میں پاکستان میں صرف ایک ہی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ترقی پسند تمام جو بھی ہیں، بھلے وہ گروپ ہیں یا وہ دھڑے ہیں یا وہ پارٹیاں ہیں، ان کو مل کے ایک لارجر سیاسی پلیٹ فارم بنانا ہوگا. ورنہ پاکستان عورت کا ووٹ تو اگر ہم کوئی رینکنگ بنائیں کہ کون سا برننگ ایشو سب سے بڑا ہے تو وہ تو شاید کہیں بالکل نیچے آئے گا. جہاں پوری کی پوری قوم محکوم ہو، جہاں پورا کا پورا طبقہ جاگیردار کے کنٹرول میں ہو، وہ خاندان کیسے ووٹ ڈال سکتے؟ اور یہ جن لوگوں کے پاس ووٹ تھے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان کا ووٹ بنانا کوئی انسگنیفیکنٹ بات ہے. رجسٹریشن ہونی چاہیے، رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں انتخابی نتائج اور جس طرح سے ان سیاسی پارٹیوں نے، یہ عورتیں آئیں، ان کے جلسوں میں انہوں نے تالیاں بجائیں، انہوں نے ان کو ووٹ دیے، یہی پارٹیاں انہی کے خلاف انہوں نے لیجسلیشن کی. تو اس لیے پاکستان کے عوام جب تک ترقی پسند سیاست میں خود نہیں جائیں گے، جب تک ترقی پسند تحریکیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہوں گی، یہ گھنٹی کوئی نہیں باندھ سکتا ہے. اور رہی بات الیکشن کمیشن کی، الیکشن کمیشن کا اس میں ایک لمیٹڈ، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی نے 2 کیسز کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جب ایک آدمی کارخانہ دار ہے، جاگیردار ہے، اس کو ISI بھی پیسے دیتے، اس کو CIA بھی پیسے دیتے، اس کو سعودی عرب بھی پیسے دیتا ہے. یہ سب کیسز سامنے ہیں، میڈیا میں کھل کے چل رہے ہیں. اصغر خان کا کیس واضح ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک غریب آدمی یا ایک عورت نہ انتخاب لڑ سکتی ہے، نہ وہ ووٹ ڈال سکتی ہے. اس لیے لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے ایک ہم نے لینڈ ریفارم کا کیس کہا کہ یہ جو بھٹو صاحب کی لینڈ ریفارمز تھیں 72-74 کی، جس کو اسلامی شریعت کورٹ نے نلیفائی کر دیا تھا، وہ ایک سپیریئر، آپ نے ایک اور سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور سپریم کورٹ کھڑی کر دی ہے. تو ایک تو اس کو آپ ریورسل کریں تاکہ لیول پلینگ فیلڈ بنے. دوسرا، ہم نے الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ پہ بھی سپریم کورٹ میں ایک کیس کیا تھا جو فیصلہ ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اب اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کو بنانا ہے اور پارٹیوں کو دینا ہے کہ آپ کس طرح یہ الیکشن کریں گے، کس طرح آپ خریداریاں کرتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ سارا کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو 2 فیصلے ہیں، جب تک سیاسی پارٹیاں، ترقی پسند پارٹیاں ان کے پیچھے نہ جائیں کہ لینڈ ریفارمز ہوں پاکستان میں، اور پاکستان میں الیکشن کوڈ آف کانڈکٹ، ان ساری ایجنسیوں کا اس میں کردار بند کریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ڈاکٹر باری نے بھی بات کی کہ یہاں تو پورے کے پورے کا گاؤں کا سودا ہوتا ہے، پورے کے پورے علاقے کا سودا ہوتا ہے، اس میں عورت کدھر فیچر کرتی ہے. تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں یہ جتنی پارٹیاں، یہ سب عمرا کی پارٹیاں ہیں، یہ ریاستی اداروں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، یہ الیکشن سے پہلے الیکشن کا سارا سودا کرتی ہیں، فیصلہ کرتی ہیں کتنی سیٹیں کون سی پارٹی کے پاس جائیں گی. ہمارے پاس عمران خان کا کیس موجود ہے، جن کو آپ نے مشرف جنرل نے کہا کہ ہاں آپ کو اتنے دوں گا، انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے اتنے دیں. تو اس لیے یہ الیکشن کمیشن کا کوڈ جو ہے اس سارے سودی بازی کی خاتمے کے لیے ضروری ہے. یہ کچھ گزارشات ہیں. مدثر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، مدثر بات کر لیں اسی پہ، ورنہ ان کو تو عصمت کو تو صورتحال کافی مایوس کو نظر آ رہی ہے. آپ کو کوئی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو الیکشنز اور ڈیموکریسی کو یہ ریاست سمجھتی ہے کہ یہی بہترین راستہ ہے، تو اب ڈیموکریسی کی کوالٹی کو امپروو کرنا پڑے گا. جو ہمارا الیکشن سسٹم ہے وہ انتہائی سے زیادہ فرسودہ ہے. وہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ خاص قسم کی کلاس کو وہ سوٹ کرتا ہے، اور یہ جو جمہوریت کا جو کوالٹی ہے وہ نہ یہ سسٹم ریپرزنٹیٹیو ہے، نہ یہ افیکٹو ہے. یہ پرانی برٹش کالونیز میں رائج الوقت سسٹم ہے جس کو ساری دنیا بدل چکی ہے، اور ہم ابھی تک اسی فرسٹ پاس دا فور سسٹم میں پھنسے ہوئے. پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن سسٹم پاکستان میں ساری جو چھوٹی پارٹیز ہیں، ریجنل پارٹیز ہیں،
سوائے کچھ بڑی پارٹیوں کو سب پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کو سپورٹ کرتی ہیں. الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں بھی انہوں نے پریزنٹ کیا, لیکن بڑی پارٹیز نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا. لیس پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم جب تک ملک میں نہیں آئے گا, سسٹم کی ریپرزنٹیٹیونیس نہیں بڑھے گی, ووٹر کی حیثیت بھی نہیں بڑھے گی. کیمپین فائننس کے ریفارمز آئیں, کیونکہ وہ سسٹم آ جائے گا انڈیویجول کینڈیڈیٹس تو کیمپین نہیں کر رہے, پارٹیز کیمپین کر رہی ہیں. ووٹر کی وقت اسی وقت آئے گی جب وہ پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو جب تک اسٹرکچرل چینجز الیکشن سسٹم میں نہیں آئیں گی, آپ کی ڈیموکریسی کی کوالٹی بھی امپروو نہیں کر سکتی. جو آپ کے ایکسکلوڈیڈ کلاسز ہیں, جو آپ کے لیبررز ہیں, جو آپ کے پیزنٹس ہیں, ان کی ریزرویشن سیٹس کی نہیں ہوں گی. ہاں, وہ سارے اسمبلیوں میں جب تک نہیں آئیں گے, اگر ویسے نہیں الیکٹ ہو سکتے تو ریاست کو چاہیے کہ ان کو انشور کرے کہ ان کی ریپرزنٹیشن ہو, جینوئن لیڈرشپ سامنے آئے, تاکہ لوگوں کے مسئلے تو پارلیمنٹ میں آ سکیں. تو وہ کوالٹی آف ڈیموکریسی سسٹم آف الیکشن سے لنکڈ ہے. فرزانہ باری صاحبہ, حرف آخر آپ کے پاس. میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیں, جس طرح عصمت نے بڑا درست تجزیہ کیا ہے, کیونکہ جتنے بھی عوامی مسائل جو ہمیں درپیش ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ہماری ریاست کی اپنی حیت ہے, جو ایک نیشن سیکیورٹی سٹیٹ بنی رہی, اور ظاہر ہے کہ عوام کی ویلفیئر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا, اور اسی وجہ سے جو ہماری جمہوریت ہے وہ بھی لیڈ فارم آف ڈیموکریسی. میں تو کہتی ہوں ہم تو لبرل ڈیموکریسی کے لیے جو لوازمات چاہیے, جس میں 1 person 1 ووٹ, یعنی کہ ووٹر آزاد ہو, ہم تو اس اسٹیج پہ بھی نہیں ہیں. لیکن ہمیں اسی ریاست کے الیکشن تو اگلے سال ہونے جا رہے ہیں نا, تو ہم اپنا کلیم ریاست پہ چھوڑ نہیں سکتے. اس ریاست کو ہمیں مجبور کرنا ہوگا کہ وہ عوام کے جو ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ عورتیں کوئی چھوٹا سا طبقہ نہیں ہے, چھوٹا سا گروپ نہیں ہے, ہم تقریباً آبادی کا آدھا حصہ ہے. تو ہمارے ریاستی اداروں کو ہمیں ایک دباؤ ڈالنا ہوگا, اور عصمت نے بالکل صحیح کہا, اس میں تمام ترقی پسند فورسز کو ہی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ریئیکشنری فورسز ہیں وہ تو چاہتی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ سیاست کے میدان میں آئے. ان کے خیال میں تو سیاست عورت کا کھیل ہی نہیں ہے. تو ہمیں ترقی پسند قوتوں کے ساتھ ملنا ہے, لیکن یہ آج کا سوال ہے, اور گو کہ اس کے بنیادی طور پہ میں ان سے بالکل ایگری کرتی ہوں, لیکن آج کے سوال کو ہم نے آج کے حالات کے اندر جو فورسز دباؤ ڈال سکتی ہیں, اور ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اس گیپ کو جتنا ہم کم کروا سکتے ہیں وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کے اس کی طرف. چیلنج بہت بڑا ہے. جو مشکلات ہیں وہ ہمارے مہمانوں نے ان پر کافی تفصیل سے گفتگو کی. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے جو سال بھر کا جو وقت ہے اس کے اندر ہم کس حد تک اس چیلنج کو میٹ کر پاتے ہیں. مرتضیٰ سبرنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.